الہی اہتمام فرش عزا قبول فرما، بانیان و معاونین بالخصوص ڈاکٹر صاحب دی توفیقات خیر رزق حلال وچ برکت عطا فرما، مجلس عزا ذکر سید الشہداء امور فرش عزا گریہ و بقا خرچ خرجات دا ثواب حق سیدہ بانی مجلس دے خانوادہ دے مرحومین دی ارواح تک پہنچا۔ میرا اللہ حاضرین و سامعین دے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما، خدایا ملک پاکستان نو استحکام و سالمیت عطا فرما، سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما، دشمنان سیدان و نیست و نابود فرما۔ میرا اللہ مجلس دی برکت نال بیماران و شفا عطا فرما، بے اولادان و وارث عطا فرما، بے گھران و گھر عطا فرما، بے رزقیان و رزق عطا فرما، خدایا بے ہدایتیان و ہدایت عطا فرما۔ بقیت اللہ العظم وارث خون حسین امام العصر دا جلدی ظہور فرما، قبولیت واسطے صلوات بلند آواز۔ الہی امین۔ مالک مومن مخصوص نو کامل الخلقت وارث ذا بیٹا عطا فرماوے، کوئی دامن نہیں کوئی دل نہیں جس دعا یا التجا نہیں، اس یقین نال اس اعتماد نال کہ فرزند زہرا لفظہ نالوں دلان دی آوازاں خوب جان دے، تمام دلان دی شرعی حاجات دی استجابت واسطے صلوات بلند آواز۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات۔ احباب اہل بیت، حاضرین مجلس، عزاداران امام، محبان محمد وآل محمد، بالخصوص سادات عظام میرے سنی شیعہ صاحبان، دین اسلام ادیان کائنات جو اللہ دا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے جڑے اپنے بندے نو اس دنیا تے عارضی زندگی گزارن دا قانون عطا کیتا ہے، اس قانون الہیہ دا نام ہے دین اسلام۔ واجبات کیا نے، محرمات کیا نے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس قانون دی پابندی دا نام ہے دین اسلام۔ دین انسانیت دی تعمیر دا نام ہے، مخلوق خدا نو اوکھیا کرن دا نام دین نہیں۔ اور ادیان کائنات چون واحد دین اسلام ہے، جس وچ امن ہے، جس وچ سلامتی ہے۔ دین اسلام دہشت گردی خون ریزی نہیں، امن اور سلامتی ہے۔ 1400 سال پہلے آمنہ دلال کو لوگ کسی سوالی پوچھا، یا رسول اللہ، یہ تسی قانون الہیہ دین اسلام لائے، اگر کوئی اپنے تے اپلائی کر لے توڑے دین دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، دین خدا دا پابند ہو جائے، تو دنیا دی بھیڑی چونس دی پہچان کی ہوئے گی؟ کیا پتہ لگے گا اے مسلمان اے نہیں؟ اہالیان ملتان، میرے پیغمبر نے مسلمان دی نشانی داڑی دا ڈیزائن نہیں دسیا، شلوار دا سائز نہیں دسیا، اتنی داڑی ہوئی تو مسلمان ہے، اتنی نہیں، متھے تے محراب ہوئے گا نہیں، وڈا نمازی متقی پرہیزگار ہوئے گا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر مسلمان دی نشانی آمنہ دلال فرما رہے ہیں، المسلم من سلم المسلمون بیدہی و لسانہی، جدی زبان اور ہاتھ تو باقی مخلوق محفوظ رہی، او مسلمان ہو۔ بہت شکریہ، اللہ زندگی دراز۔
یہ آئے. بہت شکریہ. طبیب ڈاکٹر حکیم کوشش کرتا ہے کہ میرا مریض جلدی ٹھیک ہوئے. اس دی رپورٹس اس دی نبضاں ویکھ کے اس دا لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹاں کر کے ڈاکٹر کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے مریض دے مزاج اور مرض نو مد نظر رکھ کے ایک نسخہ لکھاں تاکہ جلدی شفا ملے. اس نسخے دے دو حصے نے کچھ دوائی کچھ پرہیز. چونکہ بانی مجلس سے خود ڈاکٹر صاحب نے تو میرے ذہن چ بات آ گئی کہ ڈاکٹر نسخہ لکھ دے تو دو حصے نے اس نسخے دے. مزاج میرے طبیب دا کی ہے, مریض دا کی ہے, اس نے مرض کی ہے, اس نے رپورٹس کی نے. نسخہ لکھے گا کچھ دوائی کچھ پرہیز. بیس کیا ہے حکمت دی ہومیوپیتھی ایلوپیتھی دی بیس کیا ہے کہ چار مزاج اللہ نے ہر انسان دے اندر رکھے نے, آبی بادی خاکی آتش. چونکہ چار چیزاں تو انسان بنے ہیں, اگ ہوا مٹی اور پانی. ہر انسان دے اندر چار مزاج. صحت کیا ہے ان چوں چیزاں نو خوراک نال پرہیز نال مینٹین رکھنا باڈی چ, یہ صحت ہے. بد پرہیزی نال اپ ڈاؤن کرنا یہ بیماری. ڈاکٹری کیا ہے, طب کیا ہے, حکیم حکمت کیا ہے. حکیم نبض چیک کرے گا, ڈاکٹر لیبارٹری کرے گا. وہ جو نبض چیک کرے ہن نباز ختم ہو گئے, حکمت ختم ہو گئے. نباز کدی بھی نبض انج نہیں پکڑے گا. وہ چار پور اللہ نے چار وینا انسان دی کلائی چ رکھ دیتی ہیں. انہوں دی دھڑکن محسوس کرے گا حکیم. کمی کسی چے, سستی کسی چے, حرارت کسی چے, برودت کسی چے. وہ پھر حکمت دے تحت چیک کر کے جیڑی چیز دی کمی ہے دوائی نال پوری کرے گا, جیڑی چیز دی زیادتی ہے پرہیز نال کم کرے گا. بہت شکریہ. ای حکمت ای بنیاد. شوگر دا کے علاج ہے, انسولین نہیں بن رہی, انجیکشن نال پوری کر دیو. میٹھیاں چیزاں تو پرہیز کرا کے شوگر لیول ڈاؤن کر دیو, مینٹین کر دیو. توازن دا نام صحت ہے, بد پرہیزی دا نام مرض. جو بھی نسخہ لکھے گا حصے دو ہی نے, دوائی پرہیز. کمی دوائی نال پوری کرے, زیادتی پرہیز نال کم کرے, انسان ٹھیک ہو جائے گا. اہالیان ملتان میرے سنی شیعہ بھائی 70 ماما تو زیادہ پیار کرنا اللہ چاہتا ہے میرا بندہ سمارٹ رہے, تندرست رہے, بیمار نہ ہو. تو اللہ اپنے بندے دی وقار اور سلامتی واسطے پہلے دن ایک نسخہ لکھیا. اس نسخے دا نام ہے دین اسلام. وہ کسی مخصوص فرقے دی صحت و نجات نہیں, پوری انسانیت دی بقا ہے اس دین اسلام. وہ ہندو یوز کرے پھر بھی فائدہ ہے, عیسائی استعمال کرے پھر بھی فائدہ ہے. اور تسی حیران ہو جو گے میرے سنی شیعہ بھائی, ہر ڈاکٹر ہر مریض دا مزاج وکھرا کر کے اس دا علیحدہ نسخہ لکھے گا. کتنا بڑا احکم الحاکمین ہے میرا اللہ کہ پہلے دن اولاد آدم واسطے ایک کوئی نسخہ لکھے ہے. قیامت تک اولاد آدم دیاں نسلیں بدلن گیا, مزاج بدلن گے, قبیلے بدلن گے, اللہ دا نسخہ نہیں بدلے گا. بہت شکریہ. بولو حیدری یار. اس نسخہ دین اسلام دے بھی دو حصے نے, کچھ دوائی کچھ پرہیز. دوائی دے ذمہ نہیں چلا چیزاں حلال لکھ دی دیاں, پرہیز دے ذمہ نہیں چلا چیزاں حرام لکھ دی تھی. اس نسخہ توحید دے بھی دو حصے نے, حلال حرام, دوائی پرہیز. ڈاکٹر نبض چیک کر کے ویکھے گا کیڑی چیز فائدہ مند ہے روکے گا. اللہ ساڑیاں نبضاں دا محتاج نہیں, وہ ساڑا میکر ہے, وہ کریٹر ہے, اس نے خلق کیتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے دا مزاج کیسا ہے. وہ لیبارٹریاں دا بھی خالق ہے, وہ حکیماں دا بھی خالق ہے. تو لہذا اللہ نے اپنے انسان دی انسانیت اور خلقت نو مد نظر رکھ کے جیڑی جیڑی چیز انسان نو نقصان دیندی ہے اللہ دین وچ حرام لکھ دیتی, جیڑی جیڑی چیز فائدہ دیندی اللہ دین وچ حلال لکھ دی.
میری بات ہی سمجھ آ رہی صاحبان؟ بہت شکریہ. ساڑھے دینی چاہیے اسی بد پرہیزی کریں گے، حرام کھائیں گے، اللہ پاک دا ککھ نہیں رہنا. تے جے ساری مخلوق حلال کھائے تو اللہ نو بڑا فائدہ ہوئے گا. کدی اس خناس تو انسان باہر نکل آوے، تیری بد پرہیزی نالو دی توحید نو نقصان کوئی نہیں، تیری طاعت و فرمانبرداری نہ دل ممکلتی اضافہ کوئی نہیں. تو نہ تم اللہ ہائی، تو نہ راسے تم خدا راسے. گل ان سمجھنا حالیہ نے ملتان جس طرح مریض بد پرہیزی کرے حکیم دا نقصان نہیں، مریض دا نقصان ہے. تو نافرمانی کریں گا توحید دا نقصان نہیں، تیرا نقصان. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ٹھیک رہے. دین اسلام وچ حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں ہے؟ میرے پڑھے لکھے اہل سنت نوجوان بھائی بہت توجہ. وعدہ ہے میں تیرا دل نہیں دکھاؤں گا. مجلس حسین واحد محفل جی دا تعلق مذہب نال نہیں، شعور اور عقل نال. اتھے فرقہ واریت دیاں باتاں نہیں، اتھے سینس اور شعور دیاں باتاں نہیں. اتھے صرف شعور اجاگر، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. بیداری آئے گی، حسین آئے گا. ملہ کیوں ڈر دے مجلس سے؟ نکاح ٹوٹ جائے گا نہ جائے ہو، مجلس روکو جی روکو جی. بھائی تھے گالو کی لوچتے نہیں، تھے لوز ٹاکتے نہیں. یہ واحد محفل ہے جتھے بھائی بہن لے کے بیٹھا مطمئن ہے. یہ واحد محفل ہے جتھے باپ بیٹی لے کے بیٹھا مطمئن. اتنے لوز ٹاک نہیں کرے گا، ذاکر میں یار تو گریا لفظ نہیں آکھے گا. میں نے یقین ہے میری بیٹی بھی سن رہی ہے، میری ماں سن رہی ہے، میری کروڑ مجال پتہ نہیں کتنی مقدس ہستیاں بیٹھی ہیں با وضو ہو کے، با طہارت ہو کے. میں پھر ملہ نو کیوں خطرہ ہے؟ محفل اتنی پاکیز ہے، اتنے گالو گلوچ تے ہے ہی نہیں، لوز ٹاکنگ تے ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں خطرہ ہے؟ یا علی دی قسم ہے مجلس تو خطرہ نہیں، ملہ نو خطرہ ہے. جے شعور آ گیا تو پھر حسین آ جائے گا. ہاں شعور آئے گا، حسین آئے گا. مل کے حیدری. بہت شکریہ. بہت توجہ کرن میرے اہل سنت بھائی پڑھے لکھے. فلسفہ حلال و حرام کیا ہے؟ با خدا میں کچھ اور سوچ کے آیا. امام دی قسم خطبہ پڑھن دے بعد میں ڈیسائیڈ کیتا کہ ڈاکٹر صاحب دی مجلس ہے کوئی ڈاکٹری گل نہ کیتا جا. جی ریاض مرحوم دی سال آج دی مجلس مالک درجات بلند فرمائے. ریاض حسین مرحوم مالک انہوں نے جوار آئمہ معصوم اجرا شفاعت سیدہ نصیب ہوئے، درجات بلند ہونے. ایک صلوات انہوں دی ارواح دی تسکین واسطے پڑھ دو. اللہم صلی اللہ محمد. جی جناب میری بات کتنے پہنچی؟ فلسفہ حلال و حرام. دین اچ حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں؟ اللہ حلال لکھی ہے، کیوں حلال لکھی؟ جیڑی چیزوں اللہ حرام لکھی ہے کیوں حرام لکھی؟ اللہ انسان دی بقا اور انسانیت نو سامنے رکھ کے چیزاں حلال لکھی ہیں، نہیں چیزاں حرام لکھی ہیں. جیڑی جیڑی چیز انسانیت نو فائدہ دین دی ہے حلال لکھ دیتی. جیڑی جیڑی چیز انسانیت نو ڈیمیج کر دی ہے، نقصان دین دی، اللہ حرام لکھ دی. فار ایگزامپل بکرا خنزیر دو جانور نے، دوان دا خالق ہی کے، دوان دا قد ہی کے، دوان دی رنگت ہی کے، دوان دا گوشت ایک جیسا ہے. ایک جانور حلال کیوں ہے، ایک جانور حرام کیوں ہے؟ بھائی بکرے دی فضیلت کی ہے، خنزیر دا قصور کی ہے. داڑھی شاڑی رکھی بکرے تسی کھانتا کھانے، خنزیر داڑھی نہیں رکھی. یاد رکھنا اللہ داڑیاں خنزیرہ واسطے نہیں بنائیاں، مسلمان دی زینت بنائی. بھئی پھر میرا اللہ دوے تیریاں مخلوقاً فرمائے میرے مخلوق. میرا اللہ دوان دا تو خالق ہے، دوان دا قد اکنا ہے، دوان دی رنگت ایک جیسی ہے، دوان دا ویکھن ایک جیسا ہے، دوویں چھپائے نے، دوان دا گوشت ویٹ ایک جیسا ہے. ایک دا گوشت حلال کی ایک دا حرام. تو فرمائے تو سموسے پکوڑے چھڑ دیتے نے، پراٹھے چھڑ دیتے نے، خیر ہی جی کولیسٹرول ہو گیا جائے او کی یہ مالک کوئی بیماری ہے پتہ چاہتا میں نے بھی کوئی نہیں. وہ ڈاکٹر ہی من دسے ہے کہ تین کولیسٹرول ہے. فرمائے ڈاکٹر کون ہی؟
جی میرے نالوں زیادہ سیانا میری باڈی دا اتنا میں پتہ نہیں جتنا میرے ڈاکٹر نو پتہ ہے۔ مالک کوئی دنوں تو طبیعت خراب ہونے لگ پئی، اس میرا کوئی بلڈ ٹیسٹ لیا، اس آخیا لے کولیسٹرول آئل لیول تیرے چ ود گیا ہے، اگر تو پرہیز نہیں کرے گا بلاکیج ہوئے گی، وینا بلاک ہو گئی، تین ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ میں پھر ڈر گیا، میں کہا جی کس طرح ہوں بچا کی ہو سکے؟ دو صورت ہے، زندہ رہنا یا مرنا ہی۔ میں کہا جی زندہ رہنا۔ اس کے پھر پراٹھے شراٹھے پکوڑے سموسے آئلی چیزاں، پھر مالک ان سکی روٹی ابلیاں سبزیاں، دل بڑا کردہ ہے پکوڑے ویکھنا سموسے ویکھ سکنا کھانا، سونا پراٹھا ویکھنا دل بڑا کردہ ہے۔ فرمائے بس میرا بندہ صرف اتنا سوال دا جواب دے دے، اے جڑا پراٹھا چھڑے اے میں دین اچ حلال لکھے ہے یا حرام؟ مالک تسی تے حلال لکھے تھے۔ فرمایا حلال پراٹھا کیوں چھوڑ دیتے ہی؟ جی وہ ڈاکٹر دسیا نا، فرمایا بڑا میں غفور الرحیم ہاں تے 70 ماما تو زیادہ پیار کرن والا، اینا گلاں تے آ کے میں قہار و جبار بن جانا۔ او جاہلا ڈاکٹر دے آنکھیں لا کے حلال پراٹھا چھڑ دیتے ہی، میرے آنکھیں لا کے حرام شراب کیوں نہیں چھوڑی ہوئی؟ تیرے ہاتھ سلام ہے، تیرے ہاتھ سلام ہے۔ اچھا بولو سارے آخر تک یک زبان حیدری۔ بہت شکریہ۔ فرمایا کیا تیرے ذہن اچ میری امپورٹنس، میری اہمیت، میرا مقام ڈاکٹر جتنا بھی نہیں؟ وہ فیس لے کے پیسے لے کے تین نسخہ لکھ دیندہ ہے، میں تے فری نسخہ دیتا ہے۔ میرا بندہ میں تین دساں تو قد ویکھے نا جانوران دی رنگت ویکھیے، زہر ویکھے، ویٹ ویکھے، اگلی گل تین پتہ ہی نہیں۔ جس جانور دا گوشت تیرے واسطے فائدہ مند ہے وہ میں حلال لکھ دیتا ہے، جس جانور دا گوشت تین نقصان دیندہ ہے میں حرام لکھ دیتا ہے۔ بکرے دا گوشت کھائیں گا جسم میں توانائی آئے گی، خنزیر دا گوشت کھائیں گا جسم میں بے حیائی آئے گی۔ جاؤ ڈاکٹر صاحب کو پوچھ لو، سائنس بھی یہی تحقیق کی تھی کہ خنزیر دا گوشت کھان نال بے حیائی آمدی۔ ساڑھے ملک کی جس طرح بکرے دا گوشت ہر جگہ مل رہے، یورپ پچ کرسچین لوگ خنزیر دا گوشت اس طرح کھاندے ہیں، ای وجہ اتھے بے حیائی زیادہ ہے۔ ہون پتہ لگے یا آمینہ دلال 1400 سال پہلے خنزیر کیوں منع کر دیتا ہے؟ فرما دیتا جس میں حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ خنزیر بے حیائی تیو باہر دے، حیا دین ہے، جیڑی شے دین تو دور کرے حرام ہے۔ تھوڑی خاموشی میں توجہ سمجھا؟ میں ایک مثال اور دینا، دو شربت نے، دو لیکوڑ نے، دو مایا نے، دو دا رنگت ایک جیسی ہے، ایک شربت روح افزا ہے، ایک شراب ہے۔ ایک شربت حلال کیوں ہے، ایک شربت حرام کیوں ہے؟ رنگت دی وجہ تو شراب حرام ہے، سمیل دی وجہ تو، اثرات دی وجہ۔ روح افزا دا اثر انسانیت اچھے، ذہنو سکون دیندہ ہے، انرجیٹک ہے، سکون ملے گا، پی لے حلال۔ شراب فرمائے تین سینس لیس کرے گا، تیری شعور تے پردہ پا دے گا۔ شراب پین دے بعد تین پتہ نہیں لگن لگا ماں کھلوتی ہے بہن ہے یا دھی ہے، اس واسطے حرام ہے۔ دے ملتان داد اس جملے تے نہیں بولو گے ہون تکلیف ہوئے گی، خطابت دا قتل ہو گیا ہے۔ شراب کیوں حرام ہے؟ سائیڈ ایفیکٹ برے نے، ماں بہن دھی دے رشتے مقدس رشتیاں دی پہچان مقاند ہے۔ ہون پتہ لگے اسی شیعہ یزید تے لعنت کیوں کیتی ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جیڑا فنکشن شراب دا ہے وہی تے یزید دا ہے۔ یزید بھی یہ یاد آئی پھپھی بڑے دا نکاح جائز، بہن بھرا دا نکاح جائز۔ اس دا مطلب ہے جیڑا بھی مقدس رشتیاں نو ڈیمیج کرے، شراب ہوئے یزید ہوئے دو حرام ہے۔ چیز حلال ہے اپنے اچھے اثرات دی وجہ چوں، چیز حرام ہے اپنے برے اثرات۔ انسان دی انسانیت اثرات اچھے نے، چیز حلال۔
انسان دی انسانیت اثرات برے نے چیز یہ مطلب ہے چیز حلال حرام بذات خود نہیں انسان تے اثرات دی وجہ تو میں کیا پڑھنا چاہنا میں اتنی محنت کیتی ہے صرف ایک جملہ پہنچان واسطے میرے مذہب تے میری فقہ تے سب تو زیادہ اعتراض ماتم دا جی یہ نہیں کرنا چاہیے اے حرام ہے اسی چھوڑ دینا یار ساڑھا وطن اچھا ہے ساڑھا ملک جنت نظیر ہے ساڑھا ملہ دور کر دیتا ہے اسی ایک دوسرے تو دور ہو گیا دستوں گریبان پکڑ لیں آؤ اسی ماتم چھوڑ دینا یار شاید تسی ساڑھی بلائی تو آخر ہو ساڑھے سمجھانی فرق ہے سن سمجھاؤ ماتم کیوں حرام ہے چھوڑ دینے لوجیکلی چھوڑاؤ جبر نال نہیں بم بلاس نال نہیں قتل و غارت نال نہیں شیعہ قوم دی کمزوری دلیل ہے تلوار نہیں ہاں 1400 سالہ شیعہ دی تاریخ ہے سب تو ایزی موت شیعہ لیند ہے جیسے آپ زنجیر پھڑے نے تیرے کل کی ڈرے گا بھائی اسی ماتم چھوڑنے ہیں یار ینگ جنریشن بیٹھی پڑھے لکھے شہری لوگ بیٹھے ساڑھے کل ماتم چھڑا لیکن سختی نال نہیں قرآن نال حدیث نال عقل نال شروط نال درائت نال روایت نال میں دلائل پیش کیتے نے خنزیر حرام کیوں ہیں برے اثرات نے شراب حرام کیوں ہیں انسانیت اثر تو پیانے ماتم حرام ہے ماتم نو چھوڑ ماتم دے اثرات داس بہت شکریہ بہت بھئی میں کچھ محنت کر رہے ہیں یار ماتم حرام ہے بذات خود تے چیز حلال حرام اے ماتم یا حسین وچ کیڑی شے حرام ہے بھائی ماتم حرام ہے لوجک پیش کر خنزیر حرام ہے میں دلیل دیتی شراب حرام ہے میں سائیڈ ایفیکٹ دسیں ماتم حرام ہے سائیڈ ایفیکٹ دس اگر ماتمی ماتم کرن دے بعد نیگیٹیو اثرات نے چوری کردہ ہے ماتم دے بعد قتل و غارت کردہ ہے بینک ڈکیٹی کردہ ہے پھر حرام ہے جے ماتم کرن دے بعد بارشاں مقدیاں نے اسی نہیں کردے کو موسمیاتی نقصان ہے اسی چھوڑ دینے ہیں اسی ماتم کردے گزریاں گلی ختم ہو گئی پٹی گئی ہے تیری کوٹھی گر گئی ہے اسی نہیں کردے کوئی عمارتی نقصان ہے ساڑھے ماتم نال ملک پاکستان دیا فصلیں تباہ ہو رہی ہیں بھائی سائیڈ ایفیکٹ دس نا مولوی کون ہے معاشرے دا خطرناک ترین پرزا صدقہ بلاوا کھاندہ ہے ملہ صدقے کھاندہ ہے اس دن کی دسنا ہے بھئی ماتم حرام ہے اسی ہون چھوڑنے ہیں لوجک پیش کر دیں ماتم تے بیس نہ کر ماتم دے اثر ویخ ماتم دے بعد ماتمی اندر نیگیٹیو خیالات نے حرام ہے تے جے ماتم تو انہیں پتہ ہے ماتمی ماتم کرنے دے بعد سجدہ کیوں کرتا ہے سجدہ خدا دا شکریہ حسین دا یہ دا مطلب ہے ماتم کرنے دے بعد سجدے تے دل کر دے دین دے قریب کر دے حسین دی محبت پیدا لکھ مولوی حسین نال محبت حرام ہے اسی ماتم چھوڑ دینا لکھ اچھا بولو حیدری بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی سائیڈ ایفیکٹ بس اللہ زندگی توڑی کرے ازاداران دی زندگی ہو میرے بادشاہ حسین دے محب زندہ رہے ماتم دے نقصان دس ماتم او یہ جی زندہ ماتم کرتا ایک گناہ ماتم دا معنی کیا کسی کے عشق میں کسی کی محبت میں اپنا نقصان کرنا دوجے دے سینے تے چپیڑ مارنا ماتم نہیں اپنا اب اوے جی بد دعائیں نے ان ساڑھے تے ویکھو بلیم کی انہوں نے سزائے امام حسین علیہ السلام دی طرفوں اے آئے بھی پٹ دے جونا میں پٹتے ہیں پٹا کٹی لائیے امام حسین دی سزا یافتہ لوگ نے میں حیران نہ مسلمان تیری دو نمبری تے مینٹیلیٹی تے اے اگر ساڑی سزا ہے
تے پھر ملا میں حیران ہاں شریکاں دی سزا ودائی دیئے روٹ گھٹائی دے نہیں ہائے ہائے بہت شکریہ سارے تائید فرما اونچا بولو حیدری بہت شکریہ بہت شکریہ سزا سامنے پریشان تو ہیں میں زندگی دراز ہے مردہ مردہ اللہ زندگی دراز اللہ زندگی دراز اللہم صلی اللہ محمد سزا ساڑی ہے پریشان تو ہیں جے ساڑی سزا ہے بقول تیرے تیسا چلو آجی پورا شہر پھراؤ انہوں موٹر وے لے کے جاؤ انہوں لاہور تک پٹاؤ انہوں بس سزا بدے لبدی سانے شکایتاں تو ایس گڑی تک تے کونی آئے نہ رکو جی پیچھے ہی ٹوڑ جانا اس سزا سانے پریشان ایک کیسی سزا ہے لبدی سانے بے چین تو بسم اللہ میں حیران ہاتھ میرے سینہ میرے سٹ میں اپنے نو مارنا درتن کیوں ہو رہے مولا اچھا ماتم دا معنی کیا ہے چلو چھوڑو مکاؤ ماتم دا معنی کیا ماتم دا معنی ہے کسی کی محبت میں کسی کے عشق میں اپنا نقصان کرنا کسی دا نہیں کسی دے پتر نو جیکٹ بنوا کے بم بلاسٹ ماتم نہیں ہوندا اپنا نقصان ہاتھ نال بلیڈ نال چھری نال زنجیر نال او چلو ٹھیک ہے مان لیا جی تے کربلا لے تے زندہ نے زندہ تے تے ماتم ہوندے ہی نہیں زندہ نو رونا تے بدعت ہے اس مولی صاحب اگے میرا بڑا مدبانہ بڑا کول مائنڈ ہو کے میری صرف اتنی التجا ہے اگر زندہ دی یاد چرونا گناہ بدعت ہے تے مولی صاحب یعقوب نبی 40 سال زندہ پتر نو روندا رہا ہے یا مردہ پتر نو روندا رہا ہے ذرا دس دے شیعہ بدعت کردہ ہے شیعہ گناہ کردہ ہے نبی تے نہیں نہ کردہ کتنا روئے نے 40 سال اثر کیا وب یزت اے نہ ہو اکھاں بینائی ختم سفیدی آ گئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے میری تائید کرن گے میرے سنی بھائی توجہ میں توڑی چاہنا اس 40 سال بینائی مقدیاں لگے نے ٹھیک ہوندیاں کتنے سال لگے نے آپریٹ کروایا جناب نے امپورٹڈ ڈراپ یوز کیتے ہیں کوئی نسخہ 2 سال تے لگے ہوں گے ٹھیک ہوں دیا 40 سال مقدیاں لگے نے ٹھیک ہوں دیا سیکنڈ بھی نہیں میں اپنے سنی دوستوں کو پوچھنا ٹھیک ہی میں نے او جی کمیز بھیجی سے پتری بیٹھ جاؤ کتنے چلے بیٹھ جاؤ میرا پتر بیٹھ جاؤ ایک سلوات بھیجو بھائی عالم آجو بچہ آجو جی جناب توجہ پھر 73 فرقے لکھے جی کمیز بیجی سی ابا جی نو آخنا اکھاں تلان کس بیجی سی پتر نے کتھوں مصری چوں ہون نہیں بولو گے تے ہون تکلیف ضرور ہوئے گی ایڈی سونی گل کی تھی یہ بندے انداد کیوں نہیں دیتی ملان ڈوب کے مار جا پتر دی کمیز یعقوب نبی نو شفا دے سکتی ہے غازی دا علم شیعہ نو شفا نہیں دے تیرے ہاتھ سلامت بھائی تیرے ہاتھ سلامت بہت شکریہ اچھا بولو یک زبان با جماعت حیدری مہربانی بہت شکریہ اگر شبیر کی عزاداری میں ہے جنت میں پابندی قسم خدا کی جنت میں جانے سے انکار کپڑے بھی شفا ہے جی ویکھو جی 2 گز دا کپڑا ہے 5 فٹا پایا پہ تیتھے پوجا شروع ہے اور کدی کپڑیاں بھی شفا ہوئی ہے شفا ہوندی ہے نبیوں نو مل دی ہے نسبت اعلیٰ نال ہوئے